کچن کے کھلے دروازے پہ کھڑی اندر کسی سے بات کرتی نائمہ چاچی فوراً مڑی۔ اب میرے بچے کھیلیں بھی نہ، تمہارا تو کام ہی سونا ہے، نہ دن دیکھنا نہ رات، ہر وقت بستر ہی توڑتی رہتی ہو۔ ہاں تو میرے باپ کے پیسے سے یہ بستر آئے تھے، توڑوں یا پھوڑوں میری مرضی۔ ابا کے ڈیتھ سے پہلے اسد چچا تو غالباً بے روزگار ہی تھے نا۔ وہ بھی محمل تھی۔ سارے حساب فوراً چکا کر بے نیازی سے باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ ادھر نائمہ چاچی بڑبڑاتی رہ گئی۔ منہ ہاتھ دھو کر اس نے اپنے سلکی بھورے بال دونوں ہاتھوں میں سمیٹ کر اونچے کیے اور پونی باندھی۔ بہت اونچی سی بھوری یہ پونی ٹیل اس پہ بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ ذرا بھی سر ہلاتی تو اونچی پونی ساتھ ہی گردن کے اوپر جھولتی۔ اس کی آنکھیں کانچ سی سنہری تھیں اور ہلکا سا کاجل بھی ان کو دہکا دیتا تھا۔ وہ بلا شبہ گھر کی سب سے حسین لڑکی تھی، اسی لیے تو جلتی ہیں سب اس سے۔ اسے ہنسی آ گئی۔ ایک نظر خود پہ ڈالی۔ جینس کے اوپر کھلا کرتا اور گردن کے گرد لپیٹا دوپٹہ، مفلر کی طرح ایک پلو سامنے کو لٹکتا اور دوسرا کمر پر گرتا۔ وہ واقعی سب سے منفرد تھی۔ کچن میں تائی مہتاب نگرس نکال کر مسرت کے سامنے رکھ رہی تھی، جو بہت تابداری سے ایک طرف چائے کا پانی چڑھا کر اور دوسری طرف کڑھائی میں تیل گرم کر رہی تھی۔ اس پہ نظر پڑی تو نگرس رکھتے ہوئے ذرا لاپرواہی سے بولی، یہ بچوں کے لیے فرائی کر دو مسرت، اب ہر کوئی تو باہر سے منہ مار کر نہیں آتا نا۔ بجا فرمایا تائی اماں، یہاں تو لوگ گھر کے اندر ہی دوسروں کے مال پہ منہ مارتے ہیں۔ وہ اطمینان سے کہہ کر کولر سے پانی کا گلاس بھرنے لگی۔ زبان کو سنبھال لو لڑکی، توبہ ہے، ہماری بیٹیاں تو کبھی ایسے ہمارے آگے نہ بولیں۔ اب آپ برا مت مانیں بھابھی بیگم، میں سمجھا دوں گی۔ گھبرا کر مسرت نے ملتجی نگاہ محمل پہ ڈالی۔ وہ کندھے اچکا کر کھڑے پانی پینے لگی۔ سمجھا دینا بہتر ہوگا۔ اس پہ ایک منفرد بھری نگاہ ڈال کر تائی مہتاب باہر چلی گئی۔ نائمہ چاچی پہلے ہی جا چکی تھی۔ اب مسرت اور محمل ہی کچن میں رہ گئے تھے۔ اب یقیناً برتن بھی آپ ہی کو دھونے ہوں گے امی۔ دھو بھی دوں گی تو کیا ہے، ان کا یہ احسان کم ہے ہم پہ۔ وہ مصروف سی ایک ایک کر کے نگرس کڑھائی میں ڈال رہی تھی۔ محمل نے ایک گہری سانس لی اور آستین موڑ کر سنک کی طرف متوجہ ہوئی۔ اسے علم تھا کہ اگر وہ نہ کرے گی تو امی کو ہی کرنا ہوں گے۔ اور ابھی تو انہوں نے رات کا کھانا بھی تیار کرنا تھا۔ رہنے دو بیٹا، میں کر لوں گی۔ مجھے پتہ ہے آپ کر لیں گی، مگر میں بھی ان لوگوں پہ ذرا احسان کرنا چاہتی ہوں۔ وہ برتن دھو کر فارغ ہوئی تو مسرت ٹرالی بھر چکی تھی۔ محمل، یہ باہر لے جاؤ، سب لان میں ہوں گے۔ وہ بنا احتجاج ٹرالی گھسیٹنے لگی۔ لان میں روز شام کی طرح کرسیاں لگی تھیں۔ آغا کریم اخبار کھولے دیکھ رہے تھے۔ ساتھ ہی مہتاب تائی اور نائمہ چچی باتیں کر رہی تھیں۔ نائمہ چچی سب سے چھوٹے چچا اسد اللہ کی بیوی تھی، جو قریب ہی بیٹھے غفران چچا سے باتیں کر رہے تھے۔ غفران چچا اور محمل کے ابا آغا ابراہیم جڑواں تھے۔ آغا کریم ان سے بڑے اور اسد چچا چاروں بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ غفران چچا کی بیگم فائزہ چچی برآمدے میں کھڑی اپنی بیٹی کو آوازیں دے رہی تھی۔ اسے ٹرالی لے کر آتا دیکھ کر مسکرائی۔ ارے محمل جان، تم اکیلی لگی رہی، ندا یا سمیہ کو کہہ دیا ہوتا، تمہاری ہیلپ کروا دیتی۔ فائزہ چچی نائمہ اور مہتاب کی طرح زبان کی کڑوی نہ تھی، بلکہ اتنی میٹھی تھی کہ جب یہ مٹھاس اپنے لبوں سے دوسروں کے حلق میں انڈیلتی تو وہاں کانٹے اگ آتے۔ اٹس اوکے، وہ بھی بس مسکرا کر ٹرالی آگے لے گئی۔ اب کیا کہتی کہ ندا اور سمیہ نے پہلے کون سے کام کیے تھے جو اب کرتی؟ اگر وہ انہیں بلاتی تو وہ فوراً چلی آتی، ایک یا دو چیزیں پکڑاتی، چولہا جلاتی، باتیں بگاڑتی اور پھر آہستہ سے کھسک جاتی۔ اس کے بعد لان میں فائزہ چچی سب کو ایک ایک چیز، یہ چکھیں میری سمیہ نے بنائی ہے اور میری ندا کے ہاتھ میں تو بہت ہی ذائقہ ہے، کہہ کر پیش کرتی۔ اس پہ مہتاب تائی ان کی تعریف تو نہ کرتی، مگر مسرت اور محمل کو کاہلی کے وہ تانے ملتے کہ اس سارے قضیے سے بچنے کا محمل نے کبھی ان دونوں کو بلانے کی غلطی نہ کی تھی۔ مگر فائزہ چچی کی یہ میٹھی زبان ہی تھی کہ نہ وہ کبھی ان کو پلٹ کر جواب دے سکی اور نہ ہی کچھ جتا سکی، وہ موقع ہی نہ دیتی تھی۔ لاؤ لاؤ جلدی کرو، دونوں ماں بیٹی لگتی ہیں، پھر بھی گھنٹہ لگ جاتا ہے۔
تائی آپ کوئی ملازمہ کیوں نہیں رکھ لیتی؟ کم از کم آپ کو ہم ماں بیٹی پر چلانا تو نہ پڑے گا۔ وہ تیزی سے کہہ کر ٹرالی وہیں چھوڑے واپس چلی گئی۔ سب باتیں چھوڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ احسان کرنے کا زمانہ ہی نہیں رہا۔ تائی نے ٹرالی اپنی طرف کھینچی۔ آقا کریم نگاہیں چرا کر پھر سے اخبار میں گم ہو چکے تھے۔ وہ واپس کچن کی طرف آئی تو فواد تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا نیچے آ رہا تھا۔ چائے لگ گئی۔ آخری سیڑھی اترتے مصروف سے انداز میں کہتے وہ کلائی پہ گھڑی باندھ رہا تھا۔ اسٹکس لے گئی ہوں، چائے لاتی ہوں۔ وہ زیادہ غور سے سنے بغیر باہر نکل گیا۔ محمل نے رک کر لمحہ بھر کو اسے جاتے دیکھا۔ وہ مہتاب تائی کا بڑا بیٹا تھا۔ حنان اور وسیم اس کے بعد تھے اور سدرا اور مہرین سب سے چھوٹی تھی۔ فواد آغا جان کی آفس جاتا تھا۔ اونچا لمبا، خوش شکل تو تھا ہی مگر ڈریسنگ اور دولت کی چمک دھمک سے مزید پرکشش اور ہینڈسم لگتا تھا۔ خاندان کا سب سے پاپولر لڑکا تھا جس پہ ہر لڑکی کا دل اور ہر لڑکی کی ماں کی نظر تھی۔ ندا اور سمیہ ہو یا نائمہ کی مغرور نخریلی آرزو، سب فواد کے آگے پیچھے پھرتی۔ رضیہ پھپھو تو اپنی اکلوتی فائقہ کے لیے کبھی فواد کو ڈنر پہ بلا رہی ہے تو کبھی فائقہ انڈوں کا حلوہ بنا کر اس کے لیے لا رہی ہے۔ فواد میٹھا شوق سے کھاتا تھا۔ سمیہ سو یہ لڑکیاں ماؤں کے بنائے کو اپنا کہہ کے وہ شوق سے پیش کرتی مگر وہ بھی صدا کا بے نیاز تھا۔ اپنی اہمیت کا احساس تھا کہ بے نیازی اور اتراہٹ کم نہ ہوتی تھی اور وہی تو تھا جس پہ مہتاب تائی گردن اونچی کر کے پھرتی تھی، ورنہ حنان تو بامشکل ایف اے کر کے دبئی ایسا گیا کہ نہ تو پھر خط پتر لکھا اور نہ ہی پھوٹی کوڑی گھر بھیجی۔ تعلیمی ریکارڈ اس کا اتنا برا تھا کہ تائی کڑتی رہتی تھی مگر یہ وسیم تھا جس نے تائی اور آغا جان کا ہر جگہ سر شرم سے جھکایا تھا۔ نالائق، نکما، ایف اے میں دوبارہ فیل ہو کر پڑھائی چھوڑ کر آوارہ گردی میں مشغول، سگریٹ کا عادی، اور کہنے والے تو دبے لفظوں میں کہہ بھی دیتے تھے کہ ان گلیوں کا بھی پرانا شناسا ہے جہاں دن سوتے اور رات جاگتی ہیں۔ وہ سر جھٹک کر کچن میں آئی تو مسرت جلدی کپڑے سے سلیب صاف کر رہی تھی۔ ان کی پیالی میں آدھا کپ چائے پڑی تھی۔ ان سے کچھ کہنا بیکار تھا۔ اس نے ٹرالی اٹھا لی۔ لان میں فائزہ چچی کے ساتھ والی کرسی پہ فواد بیٹھا تھا اور وہ مسکرا کر بہت توجہ سے کچھ بتا رہی تھی۔ وہ لاپرواہی سے سن رہا تھا۔ یقیناً ندا یا سمیہ کی خوبیوں کا کوئی قصہ تھا۔ محمل اس کے کپ میں چائے انڈیل رہی تھی کہ وہ کہہ اٹھا، میرے کپ میں چینی مت ڈالنا۔ نہیں ڈالی۔ وہ پنجوں کے بل گھاس پہ بیٹھی سب کو چائے اٹھا کر دے رہی تھی۔ ارے بیٹا، چینی کیوں نہیں پی رہے؟ فائزہ چچی بہت زیادہ فکرمند ہوئی۔ یوں ہی کچھ ویٹ لوز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اتنے تو سمارٹ ہو، اور کیا لوز کرو گے؟ آرزو اسی پل سامنے والی کرسی پہ آ بیٹھی، اور میری چائے میں آدھا چمچ چینی۔ محمل وہ فواد کے بالکل سامنے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر بیٹھی تھی۔ چست سا سفید ٹراؤزر اور اوپر قدرے کھلے گلے والی ریڈ شرٹ، کندھوں تک اسٹیپ میں کٹے بال اور گندمی عام سا چہرہ جس کو بہت محنت سے اس نے قدرے پرکشش بنایا تھا مگر پتلی کمان سی آئی بروز اس کو بہت شاطر دکھائی دیتی تھی۔ وہ نائمہ چچی اور اسد چچا کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ فٹ تو رکھنا ہی پڑتا تھا خود کو۔ محمل یہ کباب پکڑانا، فواد نے ہاتھ بڑھا کر کہا تو محمل نے فوراً کباب کی پلیٹ اٹھا کر دینا چاہی اور دیتے دیتے اس کی انگلیاں فواد کے ہاتھوں سے مس ہوئی۔ وہ چمکن تو گھبرا کر محمل نے پلیٹ چھوڑ دی۔ وہ گر جاتی اگر وہ تھام نہ لیتا۔ محمل نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ پلیٹ پکڑے یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا، چونک کر، سب کچھ بھول کر، جیسے اسے پہلی دفعہ دیکھا ہو۔ بس لمحے بھر کا عمل تھا۔ اس نے رخ پھیر لیا تو وہ بھی دوسری جانب متوجہ ہو گیا۔ فائزہ چچی اور آرزو کسی اور طرف متوجہ تھیں۔ کسی نے بھی وہ لمحہ محسوس نہ کیا تھا
جو آ کر گزر بھی چکا تھا، اور فواد وقفے سے اس پہ ایک نگاہ ڈالتا جو پنجوں کے بل گھاس پہ بیٹھی سب کو چائے سرو کر رہی تھی۔ ذرا سا جھکاتی تو بھوری پونی ٹیل اور اونچی لگتی تھی، سر اٹھاتی تو پونی ساتھ ہی جھولتی، اور وہ کانچ سی سنہری آنکھیں۔ ان ساری لڑکیوں کے پاس اس جیسا کچھ بھی نہ تھا۔ وہ چائے کی سپ لیتا خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔